إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چند دنوں کے بعد ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا، اور اس کے 10 دن یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک بڑے اہم دن۔ آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے اسی موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، پھر ہم سب کو اور ساری امت کو ذی الحجہ کی فضیلت سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن مجید بڑی خوبصورت کتاب، اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت کلام۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، وہ مالک بادشاہ ہے، اس کا ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ تم جب بھی قسم اٹھاؤ تو اللہ کی قسم اٹھاؤ۔ مالک جب چاہے مخلوق میں جس کی چاہے قسم اٹھا لے۔ نمبر 2، فجر کے وقت کا، فجر کا جو وقت ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی جو قسم کھائی تو ہمیں ہر صورت میں فجر کے وقت مساجد کا رخ کرنا چاہیے۔ صحابہ دیکھا کرتے تھے کہ فجر میں کون کون شامل ہے۔ بڑا اہم وقت ہے، ساری رات سو کر آرام کر کے صبح کا وقت اللہ کریم سب سے پہلے آواز دلوا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ مسجد میں نماز کے لیے۔ کیونکہ مرد کی نماز بغیر کسی شرعی عذر کے گھر میں نہیں ہوتی، دکان میں نہیں ہوتی کہ 4 آدمی جمع ہیں تو یہاں پر ہم
جماعت کروا لیں، مسجدوں میں تشریف لائیے۔ وَلِيَالٍ عَشْرٍ، اور ذی الحجہ کے 10 راتوں کی قسم کھائیے، یعنی جس چیز کی رب قسم کھائے وہ چیز بڑی اہمیت، عزت، معظم، مکرم اور بڑی فضیلت والی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، سورۃ الحج 28 نمبر آیت کریمہ۔ یاد کریں اللہ کا نام معلومات، معلوم دنوں میں۔ معلومات سے مراد عام طور پر جو مفسرین لیتے ہیں وہ 10 دن ذی الحجہ کے، 1 ذی الحج سے 10 ذی الحج تک، 10 ذی الحج۔ اصل میں یہ معلومات کے جو دن ہیں یہ یوم النحر، قربانی کا دن، اور اس کے بعد 11، 12 اور 13 یہ دن قربانی کے دن ہیں۔ اس میں اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے، اپنی زبانوں کو ہم اللہ کے نام سے تر رکھیں۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر، معاشرہ دنیا ایک کھلی ہوئی کتاب ہے، گاڑی چلا رہا ہے اکیلے میں تو گنگنا رہا ہے، کوئی چیز گا رہا ہے، سوچوں میں گم ہے، اور اگر چلتا، بیٹھتے اور اٹھتے اور سفر کے اندر تنہائی میں اللہ کا نام تو بھی لیا جاتا ہے، اور کیا ہی خبر کہ اللہ کے نام کی برکت سے آنے والی جو مصیبتیں روڈ پر تھیں اللہ وہ ختم کر دے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا ذکر کیجیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سکت نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا، کچھ نہیں بولتا ہے تو خیر کا کلام بولتا۔ اس حدیث پر اگر عمل کر لیا جائے، خاموشی بہترین انتقام۔ کسی نے کچھ کہا ہے ہم چپ کر جائیں، وہ حیران ہوگا کہ میں نے اتنا کچھ کہہ دیا اور یہ خاموش ہے۔ نجات جو لینی ہے، آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی نیکی، عمل الصالح، نیک عمل 10 دنوں کا، باقی سارے دنوں سے سب سے زیادہ پیارا ہے، محبوب ہے، محبوب ہے۔ 11 مہینے ایک طرف، اس میں رمضان بھی آتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دوسرے دنوں کے نیکیاں پہاڑ جتنی نیکیاں، اور ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ کو سارے دنوں کی نیکیوں سے زیادہ محبوب وہ بھی ہے۔ فرق ہے، سب سے زیادہ پیاری نیکیاں یہ 10 دنوں کی نیکیاں، سب سے ٹاپ پر ان کا نام۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اللہ کے راستے میں جو جہاد ہے یہ تو بڑا چوٹی کا عمل ہے، جس میں موت کے لیے انسان سفر کرتا ہے، موت کو تلاش کرتا ہے، یوں کہہ لیجیے۔ میدان عمل میں ہم نے دیکھا ہے، زخمیوں کو اٹھایا ہے، یہ سفر ہی موت کا سفر کہہ لیں۔ کہا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
جہاد بھی نہیں، ان 10 دنوں کی تلاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، 10 دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا نہیں، جہاد جو اللہ کے راستے کا جہاد، حقیقت میں جہاد بدر اور احد کے معرکے، ولا الجہاد فی سبیل اللہ، آج کل کا جہاد نہیں جس پر اتفاق ہی نہیں ہے، جب چاہتے ہیں جہاد، جب چاہتے ہیں بند، رسی کسی اور کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہے، جب ہلاتا ہے تو ہل جاتے، نہیں، اصل جہاد ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اصل جہاد لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، رب کی توحید کے لیے جہاد، مقبروں کو گرانے والا جہاد، زمین پر بندوں کی بندگی کا خاتمہ کرنے کا جہاد، فرمایا وہ بھی پیچھے، الا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرج من ذلك بشيء، ہاں سوائے اس آدمی کا جہاد ان 10 دنوں کی نیکیوں کے برابر ہو سکتا ہے جو نکلا جہاد کے لیے، نہ خود واپس آیا نہ گھوڑا واپس آیا، جانور بھی شہید اللہ کے راستے میں قربان، اور اپنی جان بھی اللہ کو دے دی، وہ آدمی تو ان 10 دنوں کا مقابلہ کر سکتا۔ اب کتنی بڑی نیکی ہے، ہم بیٹھے کہاں ہیں؟ گھر میں، کوئی سختی نہیں، اے سی لگا ہوا ہے، یہ 10 دن آگے ذی الحج کے، اب جہاد کے برابر، اس سے بھی بڑھ کر، برابر نہیں بڑھ کر ثواب لینا چاہتے ہیں، ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کیجیے، نیکیاں کیجیے، اللہ کو راضی کیجیے، استغفار کیجیے، رب سے معافی مانگیے، رب کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیے، تنہائی میں رب کو راضی کیجیے، یہ تو بہت بڑا عمل ہے، پہاڑوں کے برابر عمل ہے، یہ تو زندگی میں اللہ نے ایک نعمت دینے والا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحت والی اور ایمان کے ساتھ ان 10 دنوں کی نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی خبر نہیں رات دنیا میں ہماری رہتی ہے کہ نہیں رہتی، جنازے چل رہے ہیں، غسل اور کفن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ، کیونکہ پھر یہ 10 دن اگلے سال آئیں گے، اور اگلا سال کس نے دیکھا؟ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام اعظم عند اللہ ولا العمل فيهن احب الى اللہ عز وجل من هذه الايام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، فرمایا نبی کریم نے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں سے بزرگ اور برتر اور کوئی دن نہیں۔ کتنی اہمیت ہے، اور نہ ان دنوں کی نیکیاں دوسرے دنوں کے مقابلے میں اللہ کو محبوب، یہ دن بھی اللہ کو بہت پیارے، اور ان دنوں کی ہوئی نیکیاں دوسرے دنوں کی نیکیوں سے زیادہ پیارے، ہر عمل۔ آئیے کرنے کے کام کیا ہیں، یہ تو فضیلت تھی، کرنے کے کام کیا؟ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام اعظم عند اللہ سبحانہ وتعالی ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں، عشرہ ذی الحجہ سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک اور کوئی دن نہیں۔ عشرہ ذی الحج، یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک، اس سے بڑھ کر اللہ کے ہاں پیارا دن کوئی نہیں، اور نہ ان دنوں کے اعمال جیسے اللہ کو پیارے ہیں اور کوئی عمل نہیں۔
آئیے فکثرو، آئیے کثرت سے کرنے کے کام۔ نمبر 1 فکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید او کما قال علیہ السلام۔ اس حدیث میں 3 کام ہیں، کثرت سے کیجئے ان دنوں میں۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 1 بڑا بھاری کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، صرف پورا کلمہ نہیں، وہ تعلیم کے لیے۔ جب ذکر کریں گے تو افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ صرف کچھ لوگ پڑھتے ہیں اور پورے کلمے کی تسبیح کرتے ہیں، شرعاً جائز ہی نہیں ہے۔ پورا کلمہ تعلیم کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں کھلوائیں سرکار، جاگ کے بیٹھو، اچھا بند کر کے، مجھے لگتا ہے پہنچے میں کہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید، کہ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی مشکل کشا نہیں۔ جو اس عقیدے سے پڑھے گا تو پیغمبر نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ كَانَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ۔ جو یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ جہنم اب اس کے قریب نہیں پھٹتی۔ لا الہ الا اللہ، اب یہ کلمہ آپ چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں اکیلے بیٹھے ہیں، بیوی باہر چلی گئی ہے، تنہائی ہے، کمرہ بند ہے، کیا کریں؟ ٹیلی ویژن لگا لیں، یوٹیوب کھول لیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید۔ آئیے دیکھیے، یوسف علیہ السلام جیل میں بند ہیں، ان کے 2 ساتھی بھی ہیں جیل کے اندر، دونوں کو خواب آتا ہے، دونوں آ کر پوچھتے ہیں کہ آپ نیک نظر آ رہے ہیں، خواب کی تعبیر بتلا دیں۔ فرمایا کھانا آنے سے پہلے بتلا دوں گا، فوراً نہیں بتلائی، کھانا آنے سے پہلے بتلا دوں گا۔ اچھا تم یہ بتاؤ، ارباب متفرقون، متفرق رب بہتر ہے یا ایک اکیلا واحد القہار؟ جیل کے اندر بھی توحید، انہوں نے توحید پر پوچھا بھی نہیں، انہوں نے کہا خواب دیکھا ہے، میرے سر کو پرندے کھا رہے ہیں، تعبیر بتلائیے۔ اور میں اچھا تم یہ بتلاؤ، تعبیر بتلا دیتا ہوں، یہ بتاؤ ایک مشکل کشا یا سارے مشکل کشا؟ اور ہم دیکھیں جی یہ بات نہ کریں، یہ پہلی بات ہے، یہی تو ایمان اور عقیدہ ہے۔ اور ان 10 دنوں کے اندر پیغمبر فرماتے ہیں کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اٹھتے اور بیٹھتے، چلتے اور پھرتے، غصہ آ گیا بیوی پر، بچوں پر، لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تو ماں بہن کی گالیاں یاد کی ہوئی ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر مریض ہو جاتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، تو ہمیں ساتھی آ کر کہتے ہیں شاہ صاحب دعا کریں، ابا جی گالیاں بہت دے رہے ہیں، گالیاں بہت دیتے ہیں، ماں بہن کی ننگی گالیاں دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کیا ہے کہ زندگی میں، جوانی میں، اپنی نجی مجلسوں میں یہ گندی اور فضول گفتگو کرتے رہے۔ اگر جوانی کے اندر ہر لمحے اٹھتے بیٹھتے ہم رب کی توحید کا ڈنکا بجاتے لا الہ الا اللہ، تو بیماری اور چڑچڑے پن کے اندر بھی زبان سے یہی کلمہ نکلتا۔ میرے استاد اور مربی ابو محمد شیخ العرب والعجم بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کثرت سے قرآن پڑھا کرتے تھے، بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں تو حدیثوں کی بجائے کثرت سے قرآن کی آواز آتی رہتی تھی۔ آخری زندگی کے 17 دن ہمارے اکٹھے گزرے ایسے، بالکل ایسے اکٹھے، کھانا پینا، بے ہوش ہو گئے۔ جمعے کا دن تھا، جب ان کے قریب گئے نا ICU میں، بے ہوش پڑے ہوئے، ہونٹ ہل رہے ہیں، کان رکھ کر تو دیکھا تو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ یہ ہے فَاكْثِرُوا فِيهِنَّ
من التحلیل، کثرت سے لا الہ الا اللہ کیجئے ان 10 دنوں میں، والتکبیر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ شرک کی جڑ کٹتی ہے۔ گولڑ بھی بڑا ہے کہ بری بڑا ہے کہ رب بڑا ہے؟ یہ رب بڑا ہے، پھر اس بڑے کو چھوڑ کر چھوٹے پر کیا مانگنے جاتے ہو؟ اللہ اکبر، اٹھتے اور بیٹھتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ والتحمید، الحمدللہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، الحمدللہ بخیر۔ آپ کی صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ، کہ جتنی بھی خراب ہے اپنے سے زیادہ والے کو دیکھ، وہ تجھ سے زیادہ بیمار ہے، وہ تو واش روم بھی نہیں جا سکتا، اس کی گندگی اس کے بچے دھو رہے ہیں، ہم چل کر تو جا رہے ہیں، تو کیا کہو؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ سوکھی کھا لی ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اس سے پوچھ جسے سوکھی بھی نہیں ملتی، جن کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں، کھانا ہی نہیں پکتا۔ اور آج کے دور میں بھی کتنے ہی لوگ ہیں جن کے گھروں میں فاقے پڑتے ہیں، تو کھانا کھانے والے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ مشہور تابعی ہے، ان کا قول ہے کہ ذی الحجہ کی 10 راتوں میں اپنے اس لائٹ کو بند نہ ہونے دو، چراغوں کو بجھنے نہ دو، میں نہ قیام اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے رہو۔ پھر یہ 10 دن کب آئیں گے؟ یہ پھر کب آئیں گے 10 دن؟ اور کس نے پائے؟ کتنے ہی لوگ تھے جو دنیا میں نہیں ہے، پچھلے سال 10 دن میں تھے، اس سال نہیں ہے، کتنے اگلے نہیں ہوں گے۔ اور خود کیا کرتے سعید بن جبیر تابعی رحمہ اللہ، اپنی محنت اور مشقت اپنی طاقت سے بڑھ کر اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے۔ ہم سے دن رات یہ موبائل ہی نہیں چھوٹتا، جو ہی فارغ ہوئے کھول کر بیٹھ گئے۔ میں تو کتنوں کو جانتا ہوں فجر پہ جب اٹھتے ہیں سب سے پہلے موبائل دیکھتے ہیں، میسج کیا آیا۔ کبھی یہ والا قرآن دیکھا کہ رب کا میسج کیا آیا فجر کے وقت؟ سوچیے گا ٹھنڈے دل سے۔ میری شکایت لوگ کرتے رہتے ہیں کہ موبائل بند ہے، موبائل بند۔ میں جمعرات اور جمعے کے دن موبائل بند ہی رکھتا ہوں، بند ہی رکھتا ہوں۔ ظہر پر کھولتا ہوں، باقی دنوں میں مغرب پر کوشش ہوتی ہے بند ہو جائے۔ نقصانات اس پر بیٹھ جاؤ، ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگتا، صبح ہو جاتی ہے۔ اب جب صبح کے قریب ہوتی ہے سونے کی کوشش کرتے ہیں، فجر کس نے پڑھی؟ ابن حجر رحمہ اللہ، ان کا قول ہے عشرہ ذی الحجہ کی برتری کا سبب، آخر کوئی سبب ہونا چاہیے کہ یہ 10 دن بڑے افضل ہیں۔ یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ عبادتیں ایک جگہ پر جمع ہو گئی، باقی مہینوں میں نہیں ہے۔ اساس جو بنیاد ہے، رکن جو ہے، بنی الاسلام علی 5، یہ یہاں پر جمع ہو رہے ہیں۔ اس لیے یہ 10 دن بڑے اہمیت کے دن۔ اب آئیے رمضان، وہ تو بڑی برکتوں والا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان سے سوال ہوئے کہ یہ بتلائیے رمضان کے آخری 10 دن اور عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن، ان کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ذی الحجہ کے 10 دن رمضان کے 10 دنوں سے افضل۔ سنیے گا پھر، ہمارے ہاں تو اکثریت کو پتہ ہی نہیں ذی الحجہ کی فضیلت ہے۔ میرا تو والیوم چل رہا تھا،
ایک حدیث کی شرح پر میں نے آج صبح اٹھ کر اس ذی الحجہ کی فضیلت پر لیکچر تیار کیا کہ یہ تو پھر بعد میں بھی ہو جائے گی وہ شرح، تو پھر آئندہ آ جائیں گے اس پر. یہ 10 دن تو لوگوں کو توجہ دلاؤں. فرمایا شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ذی الحجہ کے 10 دن رمضان کے 10 دنوں سے افضل ہے، اور رمضان کی 10 راتیں آخری عشرے کی ذی الحجہ کی 10 راتوں سے افضل ہے. کیا خوبصورت بات کی ہے. وہ لیلۃ القدر سال ہا سال کی عبادت من الف شہر، وہ راتیں افضل ہیں. ذی الحجہ کے یہ 10 دن افضل ہیں. ان 10 دنوں میں عبادت کیجیے. کیا کیجیے؟ نمبر 1 قرآن کی تلاوت. ٹارگٹ بنائیے میں قرآن مجید کتنے پارے پڑھتا ہوں، ترتیب دیجیے اپنے وقت کے حساب سے کہ کتنے قرآن مجید میں تکمیل کرتا ہوں اس 10 دنوں میں، کتنے پاروں کا میں ترجمہ اور تفسیر پڑھتا ہوں ان 10 دنوں میں. کئی لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، اخبار اتنا پڑھتے ہیں کہ لفظ جب تک اس کا جوس نہ نکل جائے اخبار. کتنے گھنٹے گزر گئے؟ 4 گھنٹے جی. پوری دنیا کی معلومات جمع ہے. فائدہ نہ حکومت تبدیل کر سکتا ہے نہ کافر کو مار سکتا ہے. فائدہ پھر وہ ساری دن کی وہ اخبار پڑھ کر پھر شام کو بیٹھکیں ہوتی ہیں علاقوں کے اندر، مجلسیں ہوتی ہیں، عرب ہو عجم ہو، پھر وہ ساری وہاں پر بیانات جاری ہوتے ہیں. کئی گھنٹے ہم اپنی نون لیگ اور پی ٹی آئی اور فلاں کے لیے بحثیں کرتے رہتے ہیں. فائدہ سبحان اللہ و بحمدہ. قرآن کی تلاوت کیجئے. نمبر 1 ٹارگٹ بنا لیں اور ترجمے سے پڑھیے. کوشش کیجئے. اللہ فرماتا کیا، رب چاہتا کیا اپنے بندوں سے. یہ کتاب نجات کی کتاب ہے، یاد رکھیے گا. اس کو آدمی ترجمے سے پڑھ لے کبھی قبر پر سجدہ نہیں کر سکتا. اگر ہمارے پی ایم کو اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہونا یاد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو ہر تقریر سے پہلے پڑھتا ہے، ہمیشہ پڑھتا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. بابا فرید کی قبر پر کبھی سجدہ نہ کرتا، اسے پتہ ہی نہیں بیچارے کو. ایسے امت کو نہیں پتا، قوم کو نہیں پتا. نمبر 2 صدقہ کیجیے. ایک لقمہ کیوں نہ ہو. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی کو کھلائیے، لقمہ دیجیے. مدارس کا رخ کیجیے. طلبا اور طالبات کو دیکھیے، اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، وضع قطع، لباس، ضروریات. صدقہ کیجیے. یہ مال یہی رہ جائے گا. اپنی زندگی میں دے جائیے، اپنی قبر کو ٹھنڈا کیجیے. مساکین پر خرچ کیجیے. ہم اللہ کے فضل سے 40 خاندانوں میں راشن ماہانہ تقسیم کر رہے ہیں، پھر بھی چیک اینڈ بیلنس کا نظام رکھتے ہیں. جو تھوڑا سا بہتر نظر آتا ہے اس کا راشن بند کر دیتے ہیں. لقمان نے اس دفعہ کتنے لوگوں کے راشن کینسل کر دی کہ یہ اب بہتر ہو گئے اور غرباء کو دیا جائے جن کی درخواستیں پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں. یہ آپ کے لیے میدان رکھا ہوا ہے. درجنوں کام ہے ہمارے ٹرسٹ کے ادارے کے. صدقہ اور خیرات کیجیے. مجھ پر نہ کیجیے، میں تو سید ہوں، مجھ پر تو لگتا ہی نہیں، حرام ہے میرے لیے. اللہ مجھے دینے والا بنائے. روزے رکھیے. الصوم لی وانا اجزی بہ. بڑا خوبصورت روزہ ہے، 10 دنوں کے روزے. 9 ذی الحجہ کا اہتمام کیجئے. ایک روزہ انسان کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتا. ایک روزہ. اور یہ روزہ یوم عرفہ کا روزہ، یہ تو 1 سال آئندہ آنے والے گناہ جو ابھی آئے بھی نہیں،
کیے بھی نہیں، اور 1 سال سابقہ گناہ، دونوں کی صفائی کر دیتا ہے۔ روزہ رکھیے، روزہ رکھوائیے، افطاری کروائیے۔ بیمار ہے، شوگر ہے، کڈنی پرابلم ہے، نہیں رکھ سکتے، رکھوا دیجئے کسی کو، کسی کے گھر کھانا بنا کر بھیج دیجئے، یہ آپ کی سحری اور افطاری ہے۔ یہ تو نہیں نصیب میں ہوتا کہ جمعرات کے چاول ضرور بھیجے گا، محرم کی حلیم ضرور بھیجے گا، جو حرام ہے وہ ضرور۔ تکبیرات پڑھیے، روزے کی بات ہے، ایام بیض کے روزے آ جائیں گے، وہ رکھیے، چاند 13 14 15 ان کے روزے رکھیے، سوموار اور جمعرات کے روزے رکھیے۔ یہ تو آ ہی جائیں گے سوموار اور جمعرات، تو اس 10 دنوں میں روزہ رکھیے۔ کس کے لیے؟ رب کے لیے، اور کسی کو نہ بتلائیے میں روزے دار ہوں۔ یہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں، خاموشی سے رکھ لیجیے بس، پھر ڈھیلے نہ پھریے، کیا ہو جی روزہ رکھا ہے، نہیں، دوسرے کو پتہ لگ جائے گا روزہ رکھا ہوا ہے شاہ صاحب نے، مرنے کو ہوا ہے، نہیں، چاک چوبند بالکل فریش، تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اور پھر اس وہ روزے کو لے کر رب کی عدالت میں جب ہم پیش ہوں گے انشاءاللہ، اور گناہوں کے انبار بھی ہمارے بہت ہوں گے، تو مفسرین لکھتے ہیں ایک روزہ ہی رہ جائے گا، باقی تو سب کچھ اس روزے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ روزہ میرے لیے ہے، جا میں تجھے جنت کا مالک بنا دوں۔ باقی اعمال میں ریاکاری ہے، کوئی کہیں کٹے گا، کوئی کہیں گرے گا۔ اللہ اکبر۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم بازاروں میں نکل جاتے تھے، بازاروں میں نکل جاتے، اور جہاں دیکھتے 4 آدمی ہیں، کھڑے ہو کر کہتے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، توحید کا ڈنکا بجاتے۔ بازاروں میں لوگ جب یہ بات سنتے، وہ بھی کلمہ توحید، تکبیرات، اس کا اہتمام کیجیے۔ یہ لوگ کہیں گے کہ یہ کیوں ہے، مسجد ہے، باہر کھڑا ہو کے کیا کرنا پہ۔ ابن عمر باہر نکل جاتے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہ میں لوگ جمع کر کے اور پھر اجتماعی طور پر یہ تکبیرات پڑھنا شروع کر دوں، نہیں، یہ جائز نہیں۔ بس وہ مشغولیت میں، دکانداری، تجارت، ان کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں، یاد نہیں رہا، جو ہی کانوں میں آواز پڑی لا الہ الا اللہ، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دی، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے، اللہ اس بندے کے جو عمل دوسرا کر رہا ہے اس کے برابر اس کو اجر عطا فرماتا ہے، اور اس کے اجر میں کمی بھی نہیں ہوتی۔ اس سنت کو زندہ کیجیے۔ بازار جا رہے ہیں، شاپنگ کرنے، دکان پر تجارت کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ اونچی آواز میں، دیکھو لوگ کس طرح متوجہ ہوں گے۔ پھر آپ نے کہہ سکتے ہیں بھئی 10 دن ہے ذی الحجہ کے، ان دنوں میں ان کا اہتمام کیجیے۔ یوم عرفہ کے دن اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیجیے، جم غفیر، انسانوں کا سمندر، میدان عرفات، ہاتھ پھیلائے ہوئے رو رہے ہیں، اور اللہ کریم اس دن کثرت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہمیں بھی آزاد کر۔ دعائیں مانگے، کثرت سے مانگے، جو فوت ہو گئے ہیں مواحدین ان کی مغفرت کی دعا کیجئے، جو بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے دعا کیجئے۔ یوم عرفہ کا دن اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اپنے ان بندوں پر، اور پوچھتا ہے یہ کیا کرنے آئے ہیں، یہ کیا مانگتے ہیں، حالانکہ اللہ کو خبر ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا رب کریم یہ مغفرت مانگتے ہیں، فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو ہی معاف کر دیا، سب کو ہی معاف کر دیا، اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ آخری دن یوم النحر کا دن ہے،
قربانی کا دن 10 ذی الحج، پھر 11، پھر 12، پھر 13 ایام تشریق، ٹاپ کی نیکی یوم النحر، خون بہائیے، خون بہائیے، جانور خریدیے، چھری پھیریے، غریبوں میں تقسیم کیجیے۔